سلطان صلاح الدین ایوبی کی قسط نمبر 87 میں آپ دیکھیں گے کہ صلاح الدین ایوبی نے ابراہم کو مکمل سبق سکھانے کا فیصلہ کر لیا ہے، اور نور الدین زنگی جو اب تک صلاح الدین ایوبی کے قبیلے کے اندر موجود تھے، وہ بھی جنگ کی تیاریوں میں مصروف دکھائی دیتے ہیں، اور یہ جنگ امیر مودود کے خلاف ہے، جو نور الدین زنگی کا حقیقی بھائی بھی ہے لیکن غدار اور لالچی بھی ہے، اور خود نور الدین زنگی کی جگہ سلطان بننا چاہتا ہے۔ لیکن چونکہ سلطان نور الدین زنگی کو اس کی اصل حقیقت کا پتہ چل چکا ہے، اور وہ یہ حقیقت جاننے کے بعد اس کے غرور کو مٹی میں ملانے کا فیصلہ کر لیتے ہیں، یہی وجہ ہے کہ نور الدین زنگی تیاریوں میں مصروف دکھائی دیتا ہے۔ دوسری طرف آپ دیکھیں گے کہ صلاح الدین ایوبی وزیر اصفہانی کی قیادت میں شام پر حملہ کرنے کا منصوبہ بنا رہے تھے، یعنی اس کا مطلب یہ تھا کہ ایک طرف تو امیر مودود کو شکست دینا تھا اور دوسری طرف ابراہم بھی کو اپنے انجام کو پہنچانا تھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کی اگلی قسط میں آپ یہ بھی دیکھیں گے کہ صلاح الدین ایوبی سارے سپاہیوں کو اکٹھا ہونے کا حکم دیتا ہے اور کہتا ہے، یا تو فتح پائیں گے یا شہادت، اللہ اکبر۔ اور دوسری طرف صلاح الدین ایوبی خفیہ راستے کو ڈھونڈ کر شام میں داخل ہونے کی کوشش کریں گے، اور جیسے ہی وہ داخل ہو جائیں گے اسی وقت وزیر اصفہانی سامنے سے بھی حملہ کریں گے۔ اگلی قسط کے اگلے سین میں آپ یہ بھی دیکھیں گے کہ ابراہم، امیر مودود اور برنارڈ جنگ کی تیاریوں میں نظر آئیں گے۔ امیر مودود جنگ کے لیے جانا چاہتا ہے، لیکن برنارڈ کو یہ بات معلوم نہیں تھی کہ صلاح الدین ایوبی اس جنگ کی وجہ سے شام کا محاصرہ کرے گا، کیونکہ محاصرے کی بات کو ابھی تک خفیہ رکھا گیا تھا، اور سب کا یہی خیال تھا کہ امیر مودود اور نور الدین زنگی کی جنگ کے بعد ہی کوئی فیصلہ ہوگا۔ یہ سب ان کی خوش فہمی تھی، اور صلاح الدین ایوبی کا پلان ان کی سوچ سے زیادہ خطرناک ثابت ہوتا نظر آتا ہے۔ اگلی قسط کے اگلے سین میں آپ دیکھیں گے کہ صلاح الدین کے حکم کے مطابق ایک ایک کر کے سپاہی جمع ہونا شروع ہو جاتے ہیں، جن کی قیادت صلاح الدین ایوبی کرتا ہے اور ان کو منظم کرتا ہے اور ان کو طریقے بتاتا ہے۔ صلاح الدین ایوبی اپنے پاس کم فوج رکھتا ہے اور زیادہ فوج وزیر اصفہانی کے پاس ہوتی ہے، تاکہ صلاح الدین ایوبی نے شام میں داخل ہونے کا راز بھی وزیر اصفہانی سے چھپا کر رکھا ہے۔ اسی دوران اگلے سین میں آپ دیکھیں گے کہ سریا کچھ خواتین کے ساتھ صلاح الدین کے پاس آتی ہے اور کہتی ہے کہ ہم نے سلطان کو رخصت کر کے آ رہے ہیں۔ صلاح الدین ایوبی کہتا ہے کہ پچھلی جنگوں سے یہ جنگ مختلف ہے۔ اس کے جواب میں سریا کہتی ہے کہ شام کی فتح ہر درد کی دوا ہے۔ صلاح الدین ایوبی کہتا ہے کہ جنگ کے نعرے بجا دیے جائیں۔ اگلے سین میں آپ دیکھیں گے کہ سارا فوجی لشکر امیر اصفہانی کی قیادت میں شام میں داخل ہوتا ہے، اور صلاح الدین ایوبی بہت بہترین اور منظم طریقے سے منصوبہ بندی کر کے اس فوجی لشکر کو روانہ کرتا ہے، جس میں فوجی خواتین اور سرحدی غازیوں کا دستہ بھی شامل تھا۔ اگلے سین میں آپ دیکھیں گے امیر مودود کے ساتھ بھی زنگیوں کا ایک لشکر موجود تھا، جس کی نگرانی صلیبی فوجی کرتی ہے۔ اگلی قسط کے اگلے سین میں آپ دیکھیں گے کہ میدان جنگ میں دو فوجیں ٹکرانے کا وقت آ پہنچا تھا۔ دونوں ہی فوجیں طاقتور تھیں، دونوں ایک دوسرے کے آمنے سامنے تھی، دونوں بھائی تھے، لیکن تیسرے نمبر پر جو طاقت وہاں نظر آتی ہے وہ برنارڈ شاہ کی ہے، جو خفیہ طور پر وہاں موجود ہوتا ہے تاکہ بوقت ضرورت امیر مودود کی حمایت میں نور الدین زنگی سے لڑ سکے۔ اگلے سین میں آپ یہ بھی دیکھیں گے کہ سلطان جنگ کرنا نہیں چاہتا، کیونکہ وہ نہیں چاہتا کہ اس کی فوج اپنے ہی سپاہیوں پر حملہ کرے۔
اگلے سین میں آپ دیکھیں گے کہ نور الدین زنگی نے امیر مودود کو کہتا نظر آتا ہے کہ تم اکیلے ہی میرا سامنا کرو گے، اور اس بات کو امیر مودود تسلیم بھی کرتا ہے۔ اس کا مقصد یہی تھا کہ وہ اس کو اکیلے ہی سمجھا دے گا اور فوج ایک دوسرے سے آمنا سامنا نہیں کریں گی۔ اگلے سین میں آپ دیکھیں گے کہ ابراہم اپنے محافظوں کے ساتھ شام میں چہل قدمی کر رہا ہوتا ہے اور بہت خوش نظر آ رہا ہوتا ہے، تو اتنی ہی دیر میں ایک سپاہی آ کر بتاتا ہے کہ سامنے سے دھواں اٹھ رہا ہے، اور یہ دھواں دور دراز لگی ہوئی آگ کی وجہ سے ہے۔ ابراہم یہ دیکھ کر پریشان ہو جاتا ہے، اس کو بالکل بھی یہ امید نہیں تھی کہ صلاح الدین ایوبی حملہ کر دے گا۔ اگلے سین میں آپ یہ بھی دیکھیں گے کہ صلاح الدین ایوبی نے اپنے سپاہیوں کے ساتھ مل کر آگ لگا رکھی تھی تاکہ صلیبی فوجوں کو سامنے کی طرف سامنے کے دروازے کی طرف متوجہ کر سکے، اور دوسری طرف اس کا مقصد یہ بھی تھا کہ دوسری طرف آپ دیکھیں گے کہ سلطان نور الدین زنگی گھوڑے سے اتر کر امیر مودود کی طرف بڑھتا ہے اور میدان جنگ میں دونوں فوجیں موجود ہیں۔ چونکہ سلطان نور الدین زنگی نہیں چاہتا کہ دونوں فوجیں آپس میں لڑیں، اس لیے وہ گھوڑے سے اتر کر امیر مودود کی طرف بڑھتا ہے اور دونوں کی لڑائی شروع ہو جاتی ہے، اور دونوں میں سے جو جیتے گا وہی شام پر حکومت کرے گا۔ نور الدین زنگی اور امیر مودود کے درمیان یہ فیصلہ پہلے ہی طے پایا گیا تھا۔ اگلے سین میں آپ یہ بھی دیکھیں گے کہ سلطان امیر مودود کو راہ راست پر لانے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن وہ نہیں مانتا، کیونکہ اس کو معلوم ہے کہ اس کی حمایت میں برنارڈ کی فوجیں پاس ہی موجود ہیں، اور یہی سوچ کر نور الدین زنگی سے مقابلہ کرنے کی ٹھان لیتا ہے، لیکن شاید اس کو نور الدین زنگی سے کی طاقت کا اندازہ نہیں تھا۔ دوسری طرف شام کا حال بھی دیکھیں تو وہاں قلعے کے اندر کسی کو کچھ اندازہ نہیں ہو سکا کہ جنگل میں آگ لگی ہے یا قلعے کے باہر۔ وہ سب حیران و پریشان نظر آتے ہیں، اور اس بات کا فائدہ صلاح الدین ایوبی اٹھاتا ہے اور شام میں داخل ہو جاتا ہے خفیہ راستے کی مدد سے، اور ساتھ ہی اپنے سپاہیوں کو حکم دیتا ہے کہ جب میں اشارہ کروں تو سب سے پہلے دروازے پر پہنچ جانا، میں دروازہ کھول دوں گا، تم اندر آ جانا، پھر ہم آسانی سے شام کو آزاد کروا لیں گے۔ اس منصوبہ بندی کو عملی جامہ پہنچانے کی غرض سے سلطان صلاح الدین ایوبی شام میں داخل ہوتے ہیں، اور باقی فوج صلاح الدین ایوبی کے حکم پر اگلے پیغام کا انتظار کرتی نظر آتی ہے۔ اگلی قسط کے اگلے سین میں آپ دیکھیں گے کہ کارا تیغن امیر دولت کے پاس پہنچ جاتا ہے اور اس کو صلاح الدین ایوبی اور نور الدین زنگی کے جنگ میں موجود ہونے کی خبر دیتا ہے۔ امیر دولت پریشان ہو جاتا ہے کہ اگر امیر مودود کو شکست ہو جاتی ہے تو ان کا اتحادی ٹوٹ جائے گا یا ایک کم ہو جائے گا، اور اس کا فائدہ سلطان کو ہوگا، اور وہ امیر تیغن کو کہتا ہے کہ نور الدین زنگی خود کو کیا سمجھتا ہے، امیر مودود کو جنگ جیتنی چاہیے، لیکن پھر بھی وہ جنگ میں شامل نہیں ہونا چاہتا، کیونکہ سلجوقی ہمیشہ سامنے سے وار کرتے ہیں، پیٹھ پیچھے سے نہیں، اور یہی ان کی تہذیب ہے۔ دوسری طرف آپ دیکھیں گے کہ صلاح الدین ایوبی اپنے فوجیوں اور سرحدی غازیوں کے دستوں کے ساتھ شامل ہو جاتا ہے، اس بات سے بے خوف و خطر ہو کر کہ دشمن کے فوجوں کے درمیان گھرا ہوا ہے۔ اگلے سین میں آپ یہ بھی دیکھیں گے کہ سلطان نور الدین زنگی اور امیر مودود کا آمنا سامنا ہو جاتا ہے۔ نور الدین زنگی امیر مودود کی کمر پر وار کرتا ہے اور وہ نیچے بیٹھ جاتا ہے۔ دوسری طرف آپ یہ بھی دیکھیں گے کہ شام میں کچھ لوگ بارود لے کر داخل ہو جاتے ہیں
اور صلاح الدین اس بارود کا دھماکہ کرتا ہے اور یہی اشارہ ہوتا ہے شام میں داخل ہونے کا۔ ابراہم یہ دیکھ کر اندر کی طرف بھاگ جاتا ہے۔ وہ سمجھتا ہے کہ دشمن اندر داخل ہو چکا ہے اور یہی وقت تھا جب صلاح الدین ایوبی کی فوج اندر داخل ہو جاتی ہے۔ اگلے سین میں آپ یہ بھی دیکھیں گے کہ امیر مودود بھی سلطان نور الدین زنگی پر حملہ کرتا ہے اور تلوار کی ضرب سلطان نور الدین زنگی کی کمر پر لگتی ہے اور وہ زمین پر گر جاتے ہیں۔ ابراہم شام کی گلیوں میں دشمن کو ڈھونڈ رہا ہوتا ہے اور سمجھتا ہے کہ دشمن داخل ہو چکا ہے، اس لیے اس نے مرکزی دروازے سے توجہ ہٹا لی تھی، لیکن پھر بھی وہاں فوج کا کافی حصہ موجود تھا جو ان کی راہ میں رکاوٹ بن رہا تھا۔ اگلے سین میں آپ یہ بھی دیکھیں گے کہ امیر مودود اور نور الدین زنگی سے کہتا ہے کہ کل میرے نام کا سورج طلوع ہوگا۔ امیر مودود نور الدین زنگی سے کہتا ہے کل میرے نام کا سورج طلوع ہوگا۔ اس کے جواب میں نور الدین زنگی کہتا ہے کہ وہ دن کبھی نہیں آئے گا۔ انتظار میں رہیے اگلی قسط کے۔ سبسکرائب اور فالو کرنے کا شکریہ۔ اللہ حافظ۔